ہمارے درمیان محترم مولانا محمد حمید صاحب کوثر جو ناظر دعوت اللہ مرکزیہ ہیں وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اس لیے مزید وقت ضائع کیے بغیر میں کوشش کروں گا کہ میں ان سوالات کو مولوی صاحب کے سامنے پیش کروں۔ مولوی صاحب، سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم نے تقاریر میں سنا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور مسلمانوں کا ہر فرقہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ساتھ منسلک اور کہتا ہے کہ میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سلوک کے واسطہ ہے، تو سوال ہے کہ ان فرقوں میں آپسی اختلافات یا قتل و غارت یا کفر بازی کیوں ہے؟ کوئی بات نہیں، میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں مجھے۔ 10ویں کلاس کا ایک ٹیچر جو حساب یا میتھ پڑھاتا ہے، اگر ایک طالب علم کہے کہ میں اپنے ٹیچر سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جو وہ پڑھائے نہ وہ اس کو سمجھے نہ سمجھنا چاہے، لیکن یہ کہے میں اپنے ٹیچر سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کی جا کے خدمت بھی کرے ٹیچر کی، اس کو جا کے کوئی تحفہ بھی دے، مگر جو وہ میتھ پڑھا رہا ہے نہ وہ سمجھے نہ اس کے مطابق چلے، کیا یہ محبت اس کو میٹرک کے امتحان میں پاس کروا دے گی؟ کروا دے گی؟ نہیں کروائے گی نا۔ وہی حال مسلمانوں کا ہے، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں ہم محبت محبت محبت، ارے محبت کے لیے قرآن نے ایک اصول بتایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ جب اتباع ہی نہیں کرتے، جو ٹیچر سکھا رہا ہے وہ کرتے ہی نہیں، تو امتحان میں کہاں سے پاس ہو جاؤ گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ جب اطاعت ہی نہیں کرتے، جب سمجھتے ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سارا فساد مچا ہوا ہے۔ اب آپ نے پتہ نہیں وہ ویڈیو دیکھی کہ نہیں دیکھی، شرم سے جھک جاتا ہے۔ پچھلے ایک پروگرام میں مجھے ٹانڈا کے ایک گردوارے میں تقریر کرنی تھی، وہاں ایک کھانا کھا رہے تھے ہم، تو ایک سکھ نے اعتراض کیا، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی۔ ملتان میں ایک مولوی ہے، اس نے ایک بہت بڑا کیک بنوایا جو برتھ ڈے پہ بنایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے پہ وہ بہت بڑا کیک بنا کے اتنا بڑا چھرا لے کے اس کو کاٹ رہا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا؟ فَاتَّبِعُونِی کا مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان آپس میں فتنے، فساد، قتل و غارت اور نحوست پیدا ہوئی ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبانی کلامی محبت کا دعویٰ ہے۔ جب تک آپ کی تعلیمات پہ عمل ہی نہیں کریں گے تو آگے اللہ تعالیٰ کی برکت کہاں سے نصیب ہوگی؟ تو یہ سارا جو بھی اختلافات بنے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اتباع رسول نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا فساد بچا ہے۔ بات سمجھ گئے نا اچھی طرح؟ میرا مطلب آپ کو سمجھانا ہے، کل کو آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے آپ سمجھا سکیں اس کو، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دے کے آپ کو سمجھایا کہ ٹیچر سے صرف محبت کا دعویٰ، زبان سے محبت کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس کی اور مثال دے دیتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ آپ نے فرمایا یا بنتی،
اے میری پیاری بیٹی تو اس بات پہ خوش نہ ہونا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں. وہاں جو بھی جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا, رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی مثال جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں آجا کشتی پہ سوار ہو جا. بیٹا انکار کر دیتا ہے, نہیں میں نہیں کروں. ادھر سے ایک پانی کا ریلا آیا, وہ اس کو بہا کے دے گیا اور نوح علیہ السلام کشتی میں. نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ کیا کہ یہ میرا بیٹا تھا. اللہ نے فرمایا جاہلوں والی بات نہ کر, وہ تیرا بیٹا نہیں ہے, وہ عمل غیر صالح, اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے, اس وجہ سے وہ تیرا کوئی بیٹا نہیں. آج یہ جو امتی کا راگ الاپ رہے ہیں, یہ امتی ہے ہی نہیں, وہ کام کرتے ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو اور انہوں نے کہاں سے اتفاق پر اتحاد پیدا کرنا ہے؟ وہ ایک امام کے ذریعے سے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے, جو میں نے اپنی تقریر میں بھی آپ کو بتا دیا. سمجھ گئے سارا سوال کا جواب؟ چلیں جزاک اللہ صاحب. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے شروع میں یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے, جو سورہ بقرہ کی آیت 46 میں ذکر ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. سوال ہے کہ وہ تو قرآن مجید پڑھتے ہیں, تو پھر ان کو کیوں مخاطب کیا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے, اسے سمجھ لیں. قرآن مجید میں 80 آیات میں یہود کو مخاطب کیا گیا. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے 46ویں آیت پہ آ کے بات یہ شروع ہوتی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. جب بنی اسرائیل اور یہود قرآن پڑھتے ہی نہیں, ان کے لیے ہے ہی نہیں, تو 40 آیتیں قرآن میں ان کے لیے رکھنے کا ضرورت کیا ہے؟ کہیں موسیٰ کا ذکر ہے, کہیں ہارون کا ذکر ہے, کہیں تورات کا ذکر ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ سوال اصل میں سری نگر میں ایک کسی لڑکی نے کیا تھا چند دن پہلے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. یاتی علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزو النار بالنار, کہ میری امت کے لوگ بالکل ویسے ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل. مخاطب بنی اسرائیل اور یہود کو کیا گیا, سمجھایا مسلمانوں کو کیا. جیسے ہمارے پنجابی میں مثال دیتے ہیں, سنانا تینوں, کہنا تینوں کہ سنانا نون, کہ کہتے تو بیٹی کو ہیں لیکن اصل میں سنانا مقصد بہو کو ہوتا ہے. یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور یہود کو اور بنی اسرائیل کو, اور سنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم بھی ویسا ہی نہ کرنا جیسا کہ یہود نے کیا تھا. تم بھی جوتی کی طرح جوتی نہ بن جانا. جیسے ان کا مسیح آیا تو انہوں نے انکار کر دیا, تم وہ کرتوت نہ کر دینا. پڑھتے ہیں مسلمان قرآن, ان 80 آیات کو بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہے کسی کو ہوش کیوں ہے یہ آیات؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے اس کا؟ اگر ذرا سا ہوش ہوتی تو ان کا یہ حشر نہ ہوتا. آج آپ دیکھیں, آج آپ دیکھیں. صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک جو انتشار کے شکار مسلمان فرقے ہیں, ان کو متحد کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض درد مند دل جو اٹھتے ہیں نا, ایک درد اٹھتا ہے دل سے کہ کاش مسلمان ہوتا ہے. سب کی تمنا ہے, سب کی خواہش ہے کہ یہ متحد ہے, پر یہ ممکن نہیں, ممکن نہیں.
جو تکبر ہے نا یہ کہیں انسان کو جانے نہیں، یہ وضو پر اکٹھے نہیں ہیں۔ ایک آمین بالجہر کہتا ہے، دوسرا اس کو کافر کہتا ہے۔ جو آمین بالجہر نہیں کہتا حنفی اس کو کافر کہتا ہے۔ جو رفع یدین کرتا ہے وہ اہل حدیث کے نزدیک مومن اور دوسرے کے نزدیک کافر ہے۔ یہ تو وضو میں اکٹھے نہیں ہیں، اور کس بات سے اکٹھے ہونے؟ اکٹھے ہونے کا ایک ذریعہ قرآن نے بتایا تھا، یعلمہم الکتاب، کہ حقیقی کتاب کا علم وہ معلم ہی سکھاتا ہے۔ جب تک یہ ایک خلیفہ کی اطاعت نہیں کرتے نا یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آج آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ 200 سے زائد ملکوں میں ہے، اور جماعت احمدیہ میں علماء ان سے لاکھ درجہ زیادہ علم والے موجود ہیں۔ آج جماعت احمدیہ میں موجود ہیں۔ جب کسی مسئلے پہ اختلاف ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، لکھتے ہیں، جب وہ سارے معاملے خلیفہ وقت عید اللہ تعالیٰ مرزا عزیز کے پاس جاتے ہیں، جو وہ کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے، سب آمنا سب اسی کو مانتے ہیں۔ یہ ہے اتحاد۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ سمعنا وأطعنا۔ جب تک یہ نہیں سیکھو گے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، تب تک اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خواہش تو بہت اچھی ہے، لیکن دل نہیں مانتا جماعت احمدیہ میں آنے کا۔ اب جماعت احمدیہ آپ دیکھ لیں، یا جماعت احمدیہ نا آپ کی اس میں اہل حدیث بھی ہیں، یہ آسنور والے تو ایک زمانے میں اہل حدیث ہی تھے، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ اس میں آتے جاتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو سب کے سب متحد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتایا تھا، دیکھو یہود کے 72 فرقے ہوتے ہیں، 71 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے 73 ہو جائیں گے، ایک جنتی ہوگا، 72 فی النار، 72 آگ میں جائیں۔ دیکھو میرے پیارو، یہ سوال آیا ہے تو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما اما ہوا کافرا والا کان هو الکافر۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، اگر تو واقعی وہ کافر ہے، یعنی ایک دہریہ ہے، مسلمان نام ہے، دہریہ ہے، کہتا میں نہیں مسلمان، تو وہ تو کافر خود بخود ہو گیا والا۔ لیکن ایک جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ تو کافر ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ 7 ستمبر کو پڑوسی ملک میں آپ کو کافر قرار دیا۔ میں نے کہا 7 ستمبر کو جو ہوا سو ہوا، اصل میں کافر ان 72 نے اپنے آپ کو قرار دیا۔ میں تو مسلمان ہوں، مجھے اگر کسی نے کہا تو غیر مسلم ہے، کافر تو یہ بنے۔ اور انہی کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا 72 آگ میں ہوں گے، انہوں نے بتا دیا ہم ہیں وہ 72 جو آگ میں جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہوگی؟ تو اتحاد صرف ایک صورت میں ہے، وہ رسول کی مثال نے فرمایا تھا، الجماعت، تو پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں، لَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هِيَ الْجَمَاعَةُ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 فی النار، آگ میں جا رہے ہوں، ایک ہوگا جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ قیل، پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا الجماعت،
الجماعت کس کو کہتے ہیں؟ آج جماعت اس کو کہتے ہیں حدیث کی تعبیر میں. مثال کے طور پہ یہاں پہ 10 آدمی ہیں اس مسجد میں، ان میں سے 6 جو ہیں وہ صف میں کھڑے ہو کے بغیر امام کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز مع الجماعت نہیں ہوگی کیونکہ امام نہیں ہے. 4 ان میں سے ایک کونے میں کھڑے ہو کے ایک کو امام بنا کے 3 پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی نماز نماز بعد جماعت ہوگی کیونکہ ان کے سامنے امام ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت ہوگی، یعنی ان کا ایک امام ہوگا اور ساری جماعت اس کے پیچھے چلتی ہوگی. اگر واقعی یہ اتحاد چاہتے ہیں تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے مطابق ان کو خلافت کی رسی کو پکڑنا ہوگا، اس کے بغیر یہ چارہ نہیں، یہ ممکن نہیں. جزاکم اللہ خیر. ایک داریہ سوال کرتا ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، اس کی وجہ اللہ سے پہلے کیا تھا. یہ 3 بوتلیں دینا ذرا. تو میں نے کہا ان بوتلوں کو گنو. اس نے کہا 1 2 3. میں کہا غلط، پھر گنو. کہتا ہے 1 2 3. میں کہا غلط. اس 1 سے پہلے کیا تھا؟ اس 1 سے پہلے کیا تھا وہ بتاؤ. نہیں 1 سے میں نے کہا غلط. تم 1 2 3 سے شروع کر رہے ہو، اس سے پہلے کیا تھا وہ بتاؤ نا. اس سے پہلے تھا ہی نہیں کچھ. اور اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد. احد سے گنتی شروع ہے. احد، اللہ احد ہے، اس کے بعد سب کچھ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے جتنے مرضی سترے لگا لو اس کا کوئی وزن نہیں. وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. اچھا وہی ایک یعنی دلچسپی کے طور پر وہ واقعہ بتا دیتا ہوں. وہاں ایک ٹراپیکل سوسائٹی ہوتی تھی 1985 میں. اس میں 200-150 آدمی ہوتے تھے، ڈاکٹر انجینئر وغیرہ. تو وہ کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ مذہب. ایک دفعہ انہوں نے یہ موضوع دیا کہ ہر مذہب والا بتائے کہ جس کی وہ عبادت کرتا ہے اس کا تصور کیا ہے، کیا نظریہ اس کا جس کی وہ عبادت ہے. اس میں ایک ہندو، ایک جینی، ایک سناتنی، ایک جماعت اسلامی کا، ایک میں، سب نے اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بتایا کہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی عبادت کی جاتی ہے، ہماری مذہب میں اس چیز کی عبادت کی جاتی ہے. میں نے اس کو سورہ یہ فاتحہ کی روشنی میں اس کو اللہ کا تصور بتایا. اب وہ جو اینکر تھا اس نے کہا اب سب سے ایک ایک سوال کیا جائے گا لیکن اس کا جواب ہاں یا نہیں ملے گا. پہلے سناتنی کو بلایا اور کہنے لگا کہ جس ایشور کا تصور آپ نے پیش کیا ہے ابھی، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا یہ وہ نہیں. آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں. کہتا پھر ہمارے 15 منٹ ضائع کیوں کی؟ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو، 15 منٹ ہمارے ضائع کیے آپ نے ان 200 آدمیوں کے، دیکھا ہی نہیں تو پھر بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیٹھ جائیں. اس کے بعد وہ عیسائی کی باری آئی، بدھ کی، تقریباً سب. اب آخر وہ جماعت اسلامی والا تھا محمد اسماعیل، وہ اٹھ کے بھاگ گیا. اب رہ گیا میں کہوں یا اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا یہاں حمید کوثر کو کوئی نہیں جانتا. یہی کہیں گے کہ جماعت احمدیہ کا نمائندہ آیا تھا وہ بھی بھاگ گیا. اپنی لاج رکھنا، اپنی سورہ فاتحہ. آیا کہتا مسٹر کوثر وہی سوال جو 5 دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے جواب دینے میں آسانی ہو. کہتا پوچھیں. میں نے کہا یہ جو ہال ہے اتنا بڑا، اس میں آکسیجن ہے؟ کہتا ہاں ہے، تبھی سانس لے رہے. میں نے کہا آپ نے دیکھی ہے آکسیجن؟
2 منٹ سوچتا رہا. میں نے کہا آکسیجن کو دیکھا ہے آپ نے؟ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں آکسیجن ہے، تو آکسیجن کو دیکھا ہے آپ نے؟ آکسیجن دیکھنے کی چیز نہیں ہے، سونگنے کی. میں نے کہا بس معاملہ حل ہو گیا. جس اللہ کا تصور میں نے پیش کیا ہے وہ قبولیت دعا سے پہچانا جاتا ہے. اور ابھی میں نے دعا کی تھی خدایا مجھے ایسا جواب دکھا جو سب کی سمجھ میں آ جائے. ابھی میں نے جو جواب دیا سارے تالیاں بجا رہے ہیں. یہ دلیل ہے کہ میں نے اسلام کا جو تصور پیش کیا اللہ کے بارے میں وہ سمجھ آنے والا ہے، باقیوں کا سمجھ آنے والا نہیں ہے. تو یہ ہے اس داہیے کا، اس طرح کے داہیوں کا یہی جواب ہوتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات قسم کھا کر بولی ہے، پھر حضرت مرزا صاحب نے حج یا عمرہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے دیکھیں بات سنیں. جس وقت اس طرح کے سوال آئے نا، ان سے پوچھیں کہاں کہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی جگہ نہیں کہا. جھوٹ بولتے، بالکل جھوٹ بولتے. کہیں نہیں آیا حج عمرہ کرنے. میں نے کم از کم نہیں پڑھا. اگر کسی کو پتا ہے اس سوال کا تو مجھے ضرور بتائے کہاں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج عمرہ کرے. اب میں بتاتا ہوں یہ بات. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے 2-3 دفعہ ارادہ کیا حج کرنے کا، مگر رستے میں اتنی مخالفت تھی کہ لوگوں نے کہا آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے. آپ نے ارادہ منسوخ کر دیا اور اپنے ایک صحابی کے ذریعے سے حضرت عمر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجی احمد اللہ صاحب کے ذریعے سے حج بدل کروایا. ایک بات. آپ دوسری بات کریں، حج کے لیے شرط ہے من استطاع الیہ سبیلا، جہاں جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے، ہر ایک پہ حج فرض نہیں. زکوٰۃ جس کے پاس مال نصاب کے مطابق ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرے پہ نہیں ہے. جو یہ سوال کرتے ہیں مرزا صاحب نے حج نہیں کیا، ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی؟ کیوں نہیں زکوٰۃ ادا کی؟ کہ جب نصاب کے مطابق مال ہی نہیں تھا حضور کے پاس تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی. مرزا صاحب کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا، بیماری اور رستے کے خطرات کی وجہ سے استطاع سبیلا، وہاں پہ حج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے اس کا جواب. اگلا سوال یہ ہے صاحب کہ حدیث میں آیا کہ مسیح کے نزول کے وقت کچھ نشانیاں ظاہر ہوئی، جس میں یاجوج ماجوج کا نکلنا، 3 جگہ زمین کا دسنا، مشرق میں، دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرہ عرب میں. اور لکھا ہے کہ آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے معاشرے کی طرف لے گی. ان علامات کی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں آخری زمانے کی 10 علامتیں بیان کی گئی. ان 10 علامتوں میں سے ایک یہ ہے طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج جہاں سے غروب ہوتا ہے وہاں سے طلوع ہوگا. سورج یہ ظاہری سورج ہے. سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. نہ سورج نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے. ہماری زمین گھومتے گھومتے جب سورج کے سامنے آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں سورج نکل آیا، حالانکہ سورج نہیں نکلتا ہے. اور جب پیچھے مڑ کے چلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں غروب ہو گیا، حالانکہ سورج اپنی جگہ پہ ہے. جو غروب
اور طلوع کرنا وہ ہمارے سمجھنے کی اصطلاح ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ سورج وہاں سے طلوع ہوگا جہاں سے غروب ہوگا، سورج سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سراجم منیرہ قرآن مجید میں آپ کو سورج کہا گیا کہ مغربی اقوام اور دشمنان اسلام آپ کی تعلیمات کو ڈبونے کی کوشش کریں گے، اور وہاں سے ہی اسلام ایک دفعہ پھر طلوع ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی قوموں نے کتنا اسلام کو ڈبونے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب سے خلافت وہاں گئی ہے ان سب کا جواب وہاں سے دیا جا رہا ہے. یہ ہے اس کی پیش گوئی. اب ایک یہ ہے خسف القمر ارض کہ 3-4 جگہ زمین دھسے گی. یہ 3-4 عالمی جنگوں کی طرف اشارہ تھا. پہلی جنگ ہو چکی، دوسری 1944 میں ختم ہوئی، تیسری کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. خسف کہتے ہیں بالکل ختم کر دینا کسی چیز. ہیراشیما ناگاساکی میں کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. دوسرے جنگ عظیم میں جرمنی میں کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. تیسری کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ پیش گوئی بھی پوری صفائی کے ساتھ پوری چاہیے. ایک اور کیا تھا؟ ہاں بس یہی وہ علامتیں تھیں. یہ مانوی ہیں، ظاہری نہیں ہیں. اب اس کی میں تطبیق بھی بتا دوں. آج تک یہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا اس سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایلیا نبی جو ہے وہ آسمان پہ چلا گیا، مسیح سے پہلے وہ وہاں سے نازل ہوا. اس کو الیاس کہتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود نے پوچھا اگر تو مسیح ہے تو وہ ایلیا کہاں ہے جو کہ آسمان سے آنا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ یوحنا نبی ہے نا، یہی ایلیا کا مسیح ہے. ماننا چاہو تو اس کو مانو، اور کوئی ایلیا آسمان سے زمین پہ نہیں آئے گا. یہود آج تک عیسیٰ کو نہیں مانتے کہ ایلیا آئے گا پھر ہم مانیں گے. تو یہ قوموں کو تمثیل سے غلطی لگتی ہے، اور پھر وہ گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں. یہی ان علامات کا حال ہے. اگلا سوال ہے کہ مولوی صاحب سچے اور جھوٹے نبی کو پہچاننے کے لیے کون سی صفات دیکھنا ضروری ہے؟ اس کی وجہ سچے اور جھوٹے، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک معیار بیان کیا ہے سورہ حاقہ میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام کا دعویٰ کرتے، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے. 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی. 23 سال. اگر کوئی الہام کا دعویٰ، نبوت الہام کا دعویٰ کرنے کے بعد 23 سال اتنا زندہ رہ جاتا ہے جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کو ہم سچا مانیں گے. لیکن اگر وہ بیچ میں ہی ختم ہو جاتا ہے وہ جھوٹا ہوگا، اور جھوٹے کی یہی علامت ہے. اب آج کل جو مسئلہ ہے نا وہ میں بتاتا ہوں. عام طور پہ پڑوسی ملک والے بعض مولوی کہتے ہیں کہ احمدی یا مرزا غلام احمد صاحب یہ واجب القتل ہے. دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ قذاب تھا، اس کو حضرت ابو بکر نے قتل کروایا. سراسر جھوٹ، لغو، اور اس کی لغویت کس سے ثابت ہے؟ اس
نے نبوت کا دعویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کیا تھا اور حضور سے آیا تھا ملنے کے لیے۔ اگر نبوت کے دعوے کی وجہ سے قتل کروانا تھا تو حضور خود ہی قتل کروا دیتے، کیا مشکل تھی؟ حضور نہیں کروایا۔ حضور کی وفات کے بعد وہ یمامہ میں بالکل ایک باغی ہو گیا، اس نے سلطنت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کی، اور جب سلطنت مملکت کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے تو برسر اقتدار پھر اس سے جنگ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس سے جنگ کی تھی تو وہ اپنے 30,000 فوجیوں کے ساتھ آیا تھا، اور بلکہ بعض تو کہتے ہیں 1 لاکھ تک کا فوجی اس کے ساتھ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو قتل کروایا کہ وہ سلطنت کا باغی ہو گیا تھا، مملکت کا باغی تھا، اس لیے اس کو قتل کروایا۔ اب ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک 13 صدیاں ہیں۔ کوئی بتا دے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور 23 سال زندہ رہا ہو تو ہم کہیں گے وہ سچا ہے، ورنہ اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام پر پہلا الہام جو نازل ہوا وہ 1875 میں ہوا، آخری الہام 1908 میں ہوا۔ تقریباً 27-28 سال آپ پر الہام نازل ہوتے رہے اور اس کے باوجود آپ زندہ رہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اے قدیر و خالق ارض و سما، اے رحیم و مہربان و رہنما، گر تو دیدستی کہ ہستم بد گہر، پارا پارا کن من بدکار را، شاد کن این زمرہ ابدار را۔ کیا خدایا یہ دشمن کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں مجھے پکڑ، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آتش افشاں برتر و دیوار من، میرے گھر پہ آگ برسا اور ان دشمنوں کو خوش کر۔ آپ تو یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ برکت پہ برکت دیتا جاتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے آپ کی سچائی کی، آپ کے صدق کی، اور 1300 سال میں کسی کا زندہ نہ رہنا یہ دلیل ہے ان سب کے جھوٹ۔ سب سوال یہ کہ اگر خاتم النبیین کا مطلب سب نبیوں سے افضل نبی ہے، اور حدیث میں بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ختم الاولیاء ہے، تو کیا پھر حضرت علی تمام صحابہ یا اولیاء سے افضل ہیں؟ اس کے سارے جھگڑے کی جڑ جو ہے نا اس آیت کی غلط تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں سے افضل ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش، اس کی شادی آپ نے کروا دی زید کے ساتھ، وہ نبی نہیں، اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی۔ سارے عرب میں شور پڑ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ کی بیوی سے شادی کر لی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہے ہو تم کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، غلط، وہ باپ ہے ہی نہیں، وہ رسول اللہ
رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مومنوں کا باپ ہے. قرآن میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. جب روحانی طور پہ وہ مائیں ہیں تو یہ روحانی طور پہ مومنوں کا باپ بنا. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور تمام نبیوں سے افضل ہے. تو یہ سیدھا سادہ اس کا مفہوم ہے. لیکن انہوں نے خاتم کے معنی ختم ختم ختم، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، اصل میں یہ عیسائیوں کے ساتھ مل کے حضور کی رحمت کو ہی ختم کرنا چاہتے اور کوئی مطلب بھی نہیں ہے. اب رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. عربی کی کچھ ایسی ٹرمز ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. خاتم کا لفظ جس میں جمع کی طرف مضاف ہوتا ہے خاتم الاولیاء، تو اس کا مطلب ہے اولیاء میں سے، اس وقت کے اولیاء میں سے آپ سب سے افضل ہیں. اور یہ ٹرم تفسیر صافی وغیرہ میں استعمال ہوئی ہے. تو اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کرنا ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں. اور بس آخری سوال مصعب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ میں نے صرف مردوں کو نبوت بخشی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو اس کام کے لیے نہیں چنا. یہ عورت کو چننے کے لیے کس سے مشورہ کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کس سے مشورہ کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مالک کائنات ہے. ان اللہ یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. میں اور آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ تو نے یہ کیا اور یہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنا، یہ گستاخی کی بات ہوتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے. جو کام عورت نے کرنا ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، جو مرد کرتا ہے وہ عورتیں نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا دائرہ عمل الگ الگ رکھا ہوا ہے. اب عورت کا سب سے بڑا کام ہے ماں، ایک نسل کو پالنا، اور مرد کا کام ہے رزق کما کے لا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختصاص اور خاص کاموں میں سے ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال کرنا ہے کر لیں. ہاں ادھر آئے. مطلب کرنٹ بینکنگ سسٹم ہے، کیا یہ تو ہم سب جانتے ہیں یہ سود پہ آدھارت ہے، کیا وہاں ڈپازٹ کرنا یا کوئی اس طرح کا عمل کرنا ہے، کیا ہم احمدیوں کو بھی اس طرف راغب ہونا چاہیے یا اس سے پرہیز کرنا چاہیے؟ میں اس تعلق سے صفائی چاہتا ہوں. دجال عربی زبان کا ایک لفظ ہے دجالہ. دجل یعنی دھوکے سے نکلا ہے. یہ مختلف قوموں کا نام ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے تھی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھا کرو. اب جب ہم ان آیات کے اوپر غور کریں، اس میں خاص طور پر عیسائیوں کا ذکر ہے. انہوں نے دجل کر کے عیسیٰ جو ایک انسان تھا، ایک کمزور انسان تھا، اس کو خدا بنا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی، مسیح ہی اللہ.
آج وہ ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ وہ مسیح ہے، اور پھر کبھی یہ کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ، انہوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تین میں سے ایک ہے اور وہ مسیح ہے۔ یہ دجل، ابھی میں نے صبح اسی کے اوپر ساری تقریر کی، لفظ استعمال نہیں کیا، اس دجل کے ساتھ مسلمانوں کو بھی پھنسایا اور کہا عیسیٰ دوبارہ آئے گا۔ ہے نا دجل؟ ہے نا؟ کہاں تلاش کرتے ہوئے تو دجل مل جائے گا، بہت دجل۔ اور یہ وہ سارے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو تھامنے کے لیے اتنا بڑا دجل کھڑا ہے جس کا جماعت احمدیہ تردید کرتے کرتے تھک۔ یہ ہے وہ دجال، ایک جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے یہ جو دجال قومیں ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو پوری طرح سے پھاڑا، ان کے اندر انتشار پیدا کیا اور ان کو تباہ کیا۔ اب آپ دیکھیں گے جو مسائل پیدا ہوئے عالم اسلام میں، اب آپ افغانستان میں دیکھیں، مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان۔ آپ آگے چلے جائیں عراق، چیتنے کر دیا عراق کو، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، اور یہ سب پیچھے کبھی سامنے نہیں آتے، کبھی سامنے نہیں آتے۔ سیریا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، کچھ پتہ نہیں کون ہے پیچھے، ایسے سال کون ہے۔ ان چیزوں کو یہ ہے دجل، اور بری طرح کا دجل ہے، یہ پیچھے رہتے ہیں اور کام کسی سے کرواتے ہیں۔ اور عام طور پہ مغرب کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یوسوس فی صدور الناس، سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے ایسے موبائل، ایسے انٹرنیٹ پہ ایسے سین دیں گے کہ آدمی حیران رہ جائے، اور وہ سارے کا سارا دجل ہوگا جو کہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ اب آپ سب، میں اس وقت زیادہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا، رونا ہوتا ہے بات کا۔ 1969 میں فلسطین میں مسجد اقصیٰ کو جلا دیا، ایک تنظیم بنی جس کا نام تھا رابطہ عالم الاسلامی، 40 سے زیادہ مسلمان اس کے ممبر تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم فلسطینیوں کو آزاد کروائیں گے، فلسطینیوں کو یہ کریں گے۔ 69 سے لے کے 30 تو 50 سال ہو گئے، 1 انچ نہیں کری، 1 انچ فلسطین کا آزاد ہو جائے۔ ابھی میں نے صبح بتایا 30-40 ہزار انسان مر گیا، کیا کریں گے؟ کہاں یو این، کہاں ہے یہ ساری انسانی تنظیم؟ یہ ہے دجال، سارا دجال کا تھا۔ اگر کوئی پہنچی تو وہ ہیومینٹی ٹرسٹ جماعت احمدیہ کی تنظیم، وہ جا کے ان کی مدد کر رہی ہے۔ ہمارے قبائل فلسطین کے احمدیہ وہ مدد کر رہے ہیں جتنی ہو سکتا ہے۔ باقی مسلمان کہاں ہیں؟ سب دجال نے اپنی لپیٹ میں لیا، منہ سے بولو گے گدی پہ نہیں جاؤ گے، صدام والا حشر بنے وہ چپ۔ یہ ہے دجال، ٹھیک ہے؟ اور ہم بحیثیت احمدی کی اللہ کا لاکھ 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 شکر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، صحیح مسلم، کہ امام ایک ڈھال ہوتا ہے، امت اس کے پیچھے رہ کے اپنا بچاؤ کر سکتی ہے۔ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں نا
وہ خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر کی دعاؤں اور آپ کے مشوروں کی وجہ سے بچے، اور اسی کا فضل ہے جو ہم پیچھے ہیں، اور وہ ڈھال بن کے آگے سارے بدروں کو اپنے سینے میں لگتا ہے اور اللہ کا حضور پیش کرتا ہے۔ یہ ہے سمجھ گئے جواب کہاں ہے؟ وہ ناظرآباد کا بچہ سمجھ آ گئی؟ اب رہا دوسرا سوال، سود کی تعریف اسلام کیا بتاتی ہے یہ پہلے سمجھ لو، اس کے مطابق اپنے معاملات طے کرو۔ راس مال، مدت، منافع، یہ تین چیزیں اگر محدد ہوں گی، سنیں، راس مال، مدت، منافع، 100 روپیہ 1 سال کے لیے میں ان کو دیتا ہوں اور اس کے اوپر میں 10 روپے منافع دوں گا، یہ تینوں باتیں پوری ہو گئی۔ یہ ہے 10 روپے سود، یہ سود کی تعریف میں آتا ہے۔ راس مال، کیپٹل، انٹرسٹ اور مدت، یہ تینوں جب آ جائیں گی یہ سارے سود کے دائرے میں۔ اب آپ اس تعریف کے مطابق اپنے سارے حساب دیں، جو اس تعریف میں آ جائے گا وہ سب سود ہے۔ اب میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں، اسلام ایسا کرنے سے منع کیوں کرتا ہے؟ اسلام زور دیتا ہے تجارت کرنے پر۔ اسلام کہتا ہے جو تمہارا پیسہ ہے وہ گھومتا رہنا چاہیے، جتنا وہ تجارت میں لگے گا گھومے گا تمہیں منافع ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا جتنا تم سود کی طرف جاتے ہیں۔ جو قومیں سود کی عادی بن جاتی ہیں وہ کاہل اور سست بن جاتی ہیں، اور جب سست بن جاتی ہیں ساری بیماریاں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنا پیسہ جتنا بھی ہو سکے وہ تجارت میں لگائیں تو زیادہ فائدہ ہے اس سے، اور اسی کو اسلام خاص طور پہ اس کی ترغیب دلاتا ہے کہ اپنا پیسہ تجارت میں لگاؤ، اپنا پیسہ سودی کاروبار میں نہ لگاؤ۔ جو مجھے آتا ہے وہ میں بتاتا جاؤں گا، جو نہیں آئے گا میں صاف کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا، میں حضور سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جی مجھے نظر بھی ہوتا، ہاں محبت میں بنائی، تو یہ ایک ایسی محبت ہے جو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تک دیکھی، ایک ایسی محبت ہے۔ آؤ آؤ حدیث پڑھ کے سنائی تھی وہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ لو لاک لما خلقت الافلاک، اللہ کہتا ہے اگر مجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ افلاک زمین و آسمان پر پیدا نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایران کے بادشاہ کی طرح بڑا عیش میں رہے گا، یہ نہیں کہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہر عیش اور عشرت دے سکتا تھا، ہر مصیبت سے بچا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے محمد کو ایک نمونہ بنایا۔ اب مثال اور نچلی سطح کی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے، عرب والوں کی چٹائی ہوتی ہے وہ کھجور کے پتوں کی، میں خود اس کے اوپر لیٹا یہی دیکھنے کے لیے کتنی چپتی ہے۔ وہ ساری چٹائی جو تھی آپ کے یہاں آپ نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، ننگے جسم تھے، وہ ساری چٹائی کے نشان پڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک گدا بنواتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں اے عمر، نہیں ایسا کام نہیں کرنا، میں تو ایک مسافر ہوں جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا آگے چلا جاؤں گا۔ چٹائی میں کیوں سوئے کہ آج دنیا میں کروڑوں انسان چٹائی کے اوپر سو رہا ہے، اس کے لیے بھی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے کہ میرا محمد چٹائی میں بھی سویا ہے اور اللہ کا شکر کیا اس نے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سارے حالات ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے، کروڑوں انسان آج بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، اور جب اس کو احساس ہوتا ہے میرے لیے ایک نمونہ محمد ہے، اس نے بھی پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تھے، میں اس کو اپنا نمونہ بناتا ہوں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک طبقہ انسانیت کے لیے وہ نمونہ بنایا، اس لیے حضور نے اس ساری مصیبت میں حضور کو گزارا کہ وہ نمونہ بنے اور سب یہ سمجھیں کہ میرے لیے محمد نمونہ ہے، میرے لیے حضور نمونہ ہے، اور یہ ہے اس کی وجہ۔ سمجھ آگے سمجھ؟ ابھی تمہیں مجھے لگ نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے کہا حضور کوئی خاص بات ہوگی گھر میں، آپ جلدی سے اٹھ کے چلے گئے۔ کہنے لگے مجھے یاد آیا کہ وہ ہمارے غنیمت میں سے اتنا سا سونا باقی ہے، وہ بھی میں نے سوچا بات، میں نے وہ بھی بات، یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، چلیے اور کوئی؟ ہاں آ جائیں، بس ایک یا دو سوال اور ہیں بس۔ السلام علیکم۔ روزی نبی آ سکتے ہیں، کیا اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے یا نہیں؟ ہاں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، پہلے جو نبی آتے تھے آزاد آتے تھے، خاتم النبیین کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بدل دیا۔ خاتم کے معنی اللہ تعالیٰ نے یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یطع اللہ کے معنی ہے خاتم، جس کے اوپر رسول اللہ کی مہر ہوگی، وہی نبی، صدیق، صالح اور شہید ہو سکے گا۔ جس کے اوپر یہ مہر نہیں ہوگی، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی، وہ صدیق، شہید، صالح، نبی بالکل نہیں بن سکتے۔ یہ قرآن کی آیت صاف طور پہ یہ بتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے دین کامل کر دیا، اس کی تتمیم کر دی، اور یہی آج تمہارے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی گورنمنٹ انڈیا وہ کہتی ہے کہ ایم اے پی ایچ ڈی کے لیے ہم نے یہ سلیبس بنا دیا، کوئی کہے نہیں میں یہ نہیں پڑھتا، میں وہ پڑھوں گا، جاؤ پڑھو جا کے، پھر کہاں سے تمہیں ایم اے کی ڈگری ملے۔ اس لیے اللہ کا جو قانون بنا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، اور اس کے باہر اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ صدیق، نہ صالح، نہ شہید۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، یہ کل انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون قرآن مجید میں بیان کیا۔ ٹھیک ہے فرید صاحب جی؟ مجھے سمجھاوے سچ بولنا وہ دونوں میں کیا فرق ہے، مجھے سمجھاؤ۔ سچ بولنا وہ جھوٹ بولنا میں کیا فرق ہے، مجھے سمجھاؤ۔ آگے سے بھی آگے مجھے سمجھائیے۔ دیکھیں جو سچ لفظ ہے نا عربی میں اس کو کہتے ہیں صدق، سچا، اس کا اسم فاعل صادق، سچا انسان۔ جو وہ دیکھتا ہے وہی وہ بیان کرتا ہے، کس کو کہتے ہیں سچا۔ جھوٹا جس کو ہم کہتے ہیں، جو وہ دیکھتا ہے اس کو بیان نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی کے مطابق بات بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ ٹھیک ہے؟ ہاں
علیکم مول صاحب. میرا ایک سوال ہے کہ ابھی آپ نے حضرت وسلم کا جو وجود ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں خاص کر ہماری جماعت میں کہ جب ہم ان کے نمونے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. مطلب انہوں نے جو سادہ زندگی اپنی گزر بسر کی، ہم دنیا کی طرف اتنا مائل ہو چکے ہیں کہ ہم ان کی جو زندگی انہوں نے بسر کی وہ بھول جاتے ہیں. اس کے پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا مطلب یہ باتیں جو ہم پہ اثر کرتی ہیں زیادہ دنیاوی باتیں لوگوں کی، تو اس کے پس منظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ کہ تاکہ ہم پہ زیادہ اثر نہ ہو اس کا، خاص کر ہماری جماعت میں، تبھی جا کے ہم باہر تبلیغ کر سکتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا نمونہ پیش کر سکتے ہیں. میری بات سنیں، تقوی، توکل علی اللہ، کہ میں اللہ پر توکل کروں گا، مجھے کیا دنیا جو مرضی ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر وہ مقدمہ ڈاک بنانا، سب نے آپ کو کہا کہ جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، 6 مہینے جیل لگے. آپ نے کہا میں نے سچ بولنا چاہے 1 سال میں. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مجسٹریٹ نے ساری دلائل سننے کے بعد کہا یہ سچ ہے، اس سچ کی بنا پر اس کو میں آتا ہوں. ڈر آپ کے دل میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں. یہ دیکھیں، یہ میری سلوار کا نہیں ہے نا. ایک زمانے میں مبلغ کے ساتھ پینٹ شرٹ پہنتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں جامعہ کا پرنسپل تھا، حضور کا ایک پیغام ہے کہ پہلے مبلغین کا لباس اپنی وضع قطع اپنی ذات میں ایک تبلیغ تھی. اس دن کے بعد جتنی پینٹیں تھی میں تحفہ دے دی اور سلوار کبھی. پہلے کی ڈر تھا کہ میں کہیں جاؤں گا پتہ نہیں ہندو کیا کہیں گے. اس دن سے آج تک میں رشیا ایئرپورٹ میں بھی گیا، جرمنی جانا تھا، ہندوؤں کی مجلسوں میں بھی گیا، سکھوں کے گیا، ہر جگہ گیا. میں نے کہا جو حضور نے کہا بس اب اس پہ چاہے میں مروں یا جیوں. مجھے آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے عزت کی لباس. ایک بات. دوسری بات سنیں، اسلام نے ایک تعلیم دی ہے غض بصر کی، کہ آنکھیں سیچی رکھو. آج تک ہماری یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ غیر عورت کو دیکھ کے ہم پوری نظر سے دیکھ نہیں سکتے. اور دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی احساس کمتری کا شکار. چندی گڑھ میں ایک عورت نے مجھ سے سیدھا پوچھ لیا آپ مجھے دیکھتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کے احترام کی وجہ سے. بالکل خاموش ہو. میں نے کہا میرے قرآن نے حکم دیا ہے کہ غیر عورت کو دیکھو تو آنکھیں دیکھو. یہ ڈر انسان کے اپنے دل میں ہوتا ہے، کون کیا کیا کہے گا، کیا دے گا مجھ کو. خود انسان اندر سے مضبوط ہونا چاہیے. سارے مکہ نے کہا کہ محمد یہ نہیں چلے گا، تم نے جو یہ 360 بت یہ کہا سارے ردی کے ڈھیر میں، یہ نہیں ہوگا. تم نے کم کر دیا 10-20 کم کر دو، تم کہتے ہو ایک اللہ اور 360 ردی کا ڈھیر، یہ نہیں چلے گا. کیا کچھ نہیں کہا مکہ والوں نے. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قل هو اللہ، کہ میں تو ایک کو مانوں گا، تم نے جو کرنا کرو. ڈر اپنے اندر. نمونہ آپ اور میں بنیں گے، 4 اور میرے پیچھے چلیں. جی